اب میرے ساتھ علاقہ مشیران موجود ہیں اور ملک محمد جمیل صاحب ہیں اور آپ کا نام ملک شہریار صاحب. اچھا ملک جمیل صاحب، یہ ذرا فرمائیے گا، اب اس طریقے سے دہشت گردوں کی جانب سے ایک تعلیمی ادارے کو ٹارگٹ کرنا، بچوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنا، اور خدا نخواستہ اگر یہ اندر آ کے کسی طریقے سے چلے جاتے تو ایک آرمی پبلک اسکول جیسا واقعہ ہو جاتا، یہ کتنی مذمت کی جائے ایسے لوگوں کی؟ جی مذمت تو اگر ہم جتنا بھی کہیں بہت کم ہے، کیونکہ یہ تو ایک 13 یا 15-16 سال کے جو لڑکے تھے، بچے، بالکل یہ تقریباً 500-550 بچے تھے، اور اس میں اساتذہ بھی تھے اور بھی ادھر جو عمل آتا کالج میں. اگر اس میں ہمارے 2 بچے یا 10 بچے یا 50 بچے اس میں شہید ہوتے تو ہمارے علاقے کا کیا پوزیشن تھی؟ یہ ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے جن کو اپنے پیاروں کا جنازہ دیکھا ہے، بالکل ایسے ہی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا یہ درندے ہیں. افغانی فتنہ، الخوارج فتنہ، الہندوستان، یہ ملے ہوئے آپس میں، اسرائیل بھی ہے ان کے ساتھ. یہ میرے خیال میں اس کا لنک بہت لمبا ہے، ہندوستان اسرائیل تک اس کا ہے. اور افغانستان میں اب خود دیکھو کہ ہم نے 40-45 سال پہ یہ ہم نے کندھے پہ بٹھائے تھے، ایسے ہی ہے، اور ابھی ہمارے سر پہ چڑھے ہیں. تو بہت مشکل حالات افغانستان پہ آئے ہیں. یہ واحد پاکستان ہے کہ یہاں ان لوگوں کو بسایا ہے اور ان لوگوں کو عزت دی، لیکن بدقسمتی سے ابھی یہ ہمارے دشمن بن گئی. اس جگہ پہ پہلے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے تھے، لیکن پھر انہوں نے اسلام آباد میں بھی، آپ کو پتا ہوگا ملک صاحب، انہوں نے حملہ کیا، وہاں پر معصوم شہریوں کی جانیں گئیں، یہاں پر معصوم بچوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو اب وہاں پر سیکیورٹی فورسز سے مار پڑ رہی تھی، اس وجہ سے آپ یہ سافٹ ٹارگٹس کی طرف آ رہے ہیں، معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، بچوں کو، خواتین کو. بالکل، یہ ہمارے، اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہمارے مستقبل کے معماروں پہ حملہ تھا، کیڈٹ کالج وانا پہ حملہ، کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کے آنے والے افسران تھے. بالکل ایسے ہی ہے، افسران تھے. تو ہمیں اس طرح کے افسران یا اپنے بچوں سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی، جو الحمدللہ آرمی چیف سید آصم منیر صاحب کی سربراہی میں پاک آرمی نے بھرپور کارروائی کر کے دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا. بالکل ایسے ہی. اب ایسی سچویشن میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کوئی مطالبہ آپ کو، لیکن یہاں پر تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کی ایما پر یہ پاکستان میں شورش چاہتے ہیں، یہاں کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے، آپ دونوں سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا بات چیت کی اب کوئی گنجائش بچتی ہے؟ میرے خیال میں بات چیت ایک سمجھدار لوگوں کے ساتھ، اس کا ریزن کچھ تو ہو، صحیح ریزن ہو کہ اس پہ ہمارا گلہ ہے یا یہ ہمارا، یہ بات چیت سے حل نہیں ہوتا یہ مسئلہ. اور میں پھر بھی ایک دفعہ جو ہمارے ملک میں پی ٹی آئی کا جو سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں. اس لیے کہ ہمارے ملک میں جب امن ہوگا تو بالکل اگر ان کے ساتھ بات چیت کا کوئی اس طرح کوئی طریقہ ہو کہ یا اس پہ ہم امن آ جائے گا، اس میں ہم شامل ہیں. لیکن امن سے 20 سال 25 سال سے امن بات چیت سے نہیں آیا. اس کے لیے بھرپور کاروائی کی ضرورت ہے. ہم شانہ بشانہ کھڑے رہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور آنے والے کل بھی. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. آپ کا بھی یہ پیغام ہے؟ جی بالکل، جس طرح کہ جمیل صاحب نے کہا، میرا بھی یہی پیغام ہے کہ بات چیت کی گنجائش بچتی ہے نہیں، لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. ایگزیکٹلی. جو کچھ وہ کر رہے ہیں بھرپور جواب دینا چاہیے ان کو. ناظرین کرام، آج کا آف دا ریکارڈ آپ نے دیکھا افوانا جنوبی وزیرستان سے، اور جب میں یہاں پر کیڈٹ کالج آ رہا تھا تو ظاہر ہے کہ میرے مکسڈ ایموشنز تھے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پر آؤں گا، کیا مناظر دیکھنے کو ملیں گے. مناظر دل دہلا دینے والے تھے. جو انیشلی ہم نے دروازے کے مناظر دیکھے، ایڈمن بلاک کے مناظر دیکھے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے، کوئک رسپانس فورس نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو کنٹین کیا اور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا. پھر ایویکویشن کی اور پھر دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. ایک چیز تو یہ.
دوسرا میرے ذہن میں سوال یہ تھا کہ نہ جانے یہ واقعہ پیش آیا ہے تو وہ جوان وہ بچے کیا سوچ رہے ہوں گے جو یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ایسا واقعہ کہیں پر بھی پیش آنا یہ کسی کو بھی خوفزدہ کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر یہ میرے عقب میں جو نوجوان موجود ہیں جن سے آج میری بات بھی ہوئی اور آپ نے بھی وہ بات سنی، ان کے حوصلے بہت بلند ہیں اور یہ میرے لیے بہت حوصلہ افزا بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور میسج بھی ملا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. جن سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، جن سے ہم مذاکرات کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کے پیچھے بھارت ہے، ان کے پیچھے آپ سوچ سکتے ہیں اسرائیل تک موجود ہے. اور یہ جو مارے جانے والے دہشت گرد تھے یہ سارے کے سارے افغانی تھے اور وہ اپنے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھے. مقصد کیا ہے؟ سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرتے تھے، انگیج کرتے تھے، آگے سے جواب ملتا تھا، نقصان ہوتا تھا. انہوں نے سوچا کہ اب سویلینز کو نشانہ بنائیں گے، ان کیڈٹس کو، معصوم بچوں کو نشانہ بنائیں گے. لیکن آج ان سے بات کر کے دیکھ لیا کہ ان کا حوصلہ بلند ہے اور پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہے. تو یہاں سے اس نعرے کے ساتھ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.